بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر ٹیم الانشرا آپ کے سامنے مختلف عنوانات کے ساتھ پروگرامز لے کر آتی ہے، اور چونکہ اس ماہ مقدس کو شہادتوں سے بہت زیادہ نسبت حاصل ہے، انشاءاللہ اسی اعتبار سے آج شہادت کے عمومی موضوع کے اوپر ہم کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شہید کی تعریف کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان جو جبر، جارحیت، ظلم اور باطل کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے، یعنی کہ کوئی انسان ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے، جو ناانصافی کے خلاف کھڑا ہو جائے اور پھر ایسی حالت کے اندر اپنی جان قربان کر دے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اس کی فقہ کرام نے مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے شہید فقہی، یعنی کہ وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، اور اس کو کسی ایسے آلے سے قتل کیا گیا ہو جو تیز دھار ہو، قتل کرنے والا کا ارادہ بھی قتل کرنے کا ہو اور اسے ناحق قتل کیا جا رہا ہو، اور اس کا حکم بیان کیا جاتا ہے کہ جس حالت کے اندر اس کا انتقال ہوا اسی حالت کے اندر، یعنی کہ نہ اس کا کفن تبدیل کیا جائے گا انہی کپڑوں کے اندر، نہ اس کو غسل دیا جائے گا، بلکہ فقط نماز جنازہ ادا کر کے اس کی تدفین کر دی جائے گی، بشرط یہ کہ اس کے زخمی ہونے کے بعد، یعنی کہ اس کے زخمی ہونے میں اور انتقال ہونے کے درمیان ایک نماز سے کم کا فاصلہ ہو۔ اور بالفرض اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو زخمی ہوا لیکن اس کو علاج معالجے وغیرہ کا موقع مل گیا، دنیاوی کوئی فیسلٹی مل گئی، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو اس کو فقط شہید کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب شہید حکمی ہے، یعنی کہ احادیث وغیرہ کے اندر جن کی بشارت آئی ہو کہ ایسا شخص شہید کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا کے حکام تو اسی طریقے سے لاگو ہوں گے، یعنی کہ ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کو کفن بھی دیا جائے گا، ان کے نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، پھر ان کی تدفین ہوگی، لیکن بروز محشر ان کو شہیدوں کی فہرست کے اندر شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید 7 قسم کے ہیں، ان کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، یعنی کہ المطعون شہید، یعنی کہ جو طاعون کی بیماری کے اندر ہلاک ہوا۔ طاعون کی بیماری کے اندر انسان ایک وبا میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے اندر درد وغیرہ ہو جاتا ہے، وہ بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید قرار دیا۔ اسی طریقے سے آگے ارشاد فرمایا والغریق شہید، یعنی کہ جو شخص ڈوب کر ہلاک ہوا، ڈوب کر جس کا انتقال ہوا۔ اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی یہ بات کہی جائے گی کہ جس کا سفر ایسا ہو جو گناہوں کے اوپر مبتلا نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص گناہ کے ارادے سے سمندر کے سفر پر نکلا اور پھر اگر وہ ڈوب جائے تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے، بلکہ وہ گناہ کے علاوہ کسی کام سے نکلا اور ڈوب کر ہلاک ہو گیا تو بھی اس کو شہید کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے وصاحب ذات الجنب شہید، کہ جو شخص ذات جم کے اندر مبتلا ہوا اور پھر اس کی ہلاکت ہوئی، اس کو بھی شہید کہا جائے گا۔ یعنی کہ انسان کی پسلیوں وغیرہ کے اوپر کوئی ایسا زخم ہو جائے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو، پھر درد اور بخار کی کیفیت کے سبب اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ بھی شہید کے حکم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والمبتون شہید، یعنی کہ جو پیٹ کے درد میں مبتلا ہو کر انتقال کر جائے، اس کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کا درجہ بیان فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا وصاحب الحریق شہید، یعنی کہ جو شخص جل کر ہلاک ہوا وہ بھی شہید ہے۔ اور یہ تمام چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں کہ اس طریقے سے جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے اندر مشقت ہوتی ہے، بہت زیادہ ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی شہید کا درجہ دیا۔ آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں والذی یموت تحت الدہم شہید، وہ شخص جو کسی بھاری چیز کے نیچے دب کر مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا والمرأۃ تموت بجزع شہید بجمع شہید، یعنی کہ وہ عورت جو ڈیورنگ پریگننسی یا ڈیورنگ ڈیلیوری یا ڈیلیوری کے بعد جو کم از کم یا زیادہ سے زیادہ 40 دن ایام ہوتے ہیں خون وغیرہ کے، اس کے دوران اگر اس کا انتقال ہوا تو وہ بھی شہید کا درجہ پائے گی۔ اس کے علاوہ تقریباً 40 شہید کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، تمام اقسام اس وقت کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن چند مخصوص چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ایسا شخص جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلا، ان کو فقر اور فاقے سے بچایا اور ان کو علم دین سکھایا، اور ایسی ہی صورتحال کے اندر اس کا انتقال ہوا تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ وہ حلال رزق اپنے اہل و عیال کے لیے کما رہا ہے
ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہا ہے اور ان کو علم دین بھی سکھا رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی شہید کے حکم میں ہے۔ آگے فرمایا کہ کسی حق کے بچانے میں قتل کیا گیا، یعنی کہ اس نے دیکھا کہ کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، پھر وہ اس کو بچانے کے لیے گیا، حق کا ساتھ دینے کے لیے گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، ایسے شخص کو بھی شہید قرار دیا گیا۔ یوں ہی جو شخص روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا عادی ہو، اس کا انتقال ہو جائے، اس کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے شہید بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے جو شخص روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہو، روایات کے اندر ایسے شخص کو بھی شہید کا مرتبہ بیان فرمایا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر مختلف نوعیتیں ہیں، نہ صرف یہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دے چکا، اپنی جان قربان کر چکا، بلکہ اس کے علاوہ بھی جنہوں نے مشقتیں برداشت کیں، اپنے لوگوں کو علم دین سکھایا، لوگوں کو فقر و فاقہ سے بچایا، حق کے ساتھ کھڑا رہا، ایسے تمام لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام نے شہید کا مرتبہ بیان فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام لوگ ایک ہی قسم کے ثواب کے حقدار ہوں گے، یعنی کہ شہید حقیقی، شہید فقہی اور اس کے علاوہ شہید حکمی؟ تو ایک بات یاد رکھیے کہ بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جس کے اندر شہید کے مراتب بیان کیے گئے ہیں، شہید کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ، پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اس کی نوعیت ڈیفینیٹلی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہوگی، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات جو ارشاد فرمائی، دیر از اے پاسبلٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ شہید حکمی کو بھی شاید اس کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید یہ قبر کی وحشت سے محفوظ رہے گا۔ یوں ہی پیارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شہید کو میدان محشر کے اندر سرخروئی عطا ہوگی، اس کا ایک وقار ہوگا، وہ 7 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نکاح 72 حوروں سے فرمائے گا۔ تو مختلف نوعیتیں بیان کی گئیں، مختلف فضائل بیان کیے گئے، تو نصوص کے اندر جو فضائل شہید کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہی ثواب اللہ رب العزت شہید حکمی کو بھی عطا فرمائے۔ لیکن یہ ایک بات یہاں پر یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نصرت، اس کی سربلندی کے لیے نکلا اور پھر جہاد کے راستے میں اس کا انتقال ہوا، اس کو شہادت نصیب ہوئی، تو بالیقین اس کو عطا فرمانے والا، اس کو جو ملنے والا جو ثواب ہوگا، وہ ثواب شہید حکمی کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا لیول بہت زیادہ بلند ہے، اس نے حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بجا آوری کے لیے، اس کی سرخروئی کے لیے یہ تمام امور انجام دیے۔ اسی عنصر میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختلف جائزہ لیں، مختصر سا جائزہ لیں، تو آپ حق کا ساتھ دینے اور باطل کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلیں، اور آپ کو ناحق شہید کیا گیا، ناحق آپ کو قتل کیا گیا۔ جب آپ زمین پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تشریف لائے تو آپ کے زخمی ہونے اور آپ کے انتقال کرنے کے دوران روایات کے مطابق ایک نماز سے کم کا فاصلہ تھا، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو شہید فقہی کا حکم، آپ کے لیے شہید فقہی کا حکم بیان کیا جائے گا، اور یہ حکم سب سے سپیریئر ہوتا ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ کے اندر، آج کے پروگرام کے اندر ہم نے آپ کو شہیدوں کے مختلف مراتب بیان کیے، شہید کی مختلف اقسام بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔